بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 21 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ پاک یہودیوں کو اور نبی پاک کی رسالت کو نہ ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو اپنی ظاہری وہ نعمتیں جو انہیں دکھ رہی ہیں، مثلا رزق دینا، پانی برسانا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دماغ میں بات ٹھوس کرنے کے لیے اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پانی روک دے تم اپنا رزق کیسے دو گے، تم سبزیاں کیسے اگاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں جب نہیں مانا پورا پریکٹیکلی طور پر بتانے کے باوجود، تو اللہ پاک نے رسول پاک کو کہہ دیا کہ یہ لوگ ضدی ہیں، آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، ہم آپ کے جاری رکھنے کا آپ کو بدلہ دیں گے، اور ان کی طرف آپ دھیان نہ دیجیے۔ چنانچہ آیت نمبر 22 دیکھیے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ لوگ جو اپنے منہ کے بل چلتے ہیں، تھوڑا کم ایک پوائنٹ اور بیٹھیے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ لوگ جو اپنے منہ کے بل چلتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، منہ کے بل چلنے سے مراد اوندھے، دیکھ کے نہیں چلنا۔ جیسے کبھی کبھی بول دیتے ہیں کیا ہی دکھتا ہے، حالانکہ دیکھا، تو مثال دے رہا ہے جو اوندھے منہ چلتے ہیں، کیا یہ سیدھی راہ پر ہیں، یا وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ بتانا یہاں پر اللہ پاک کافروں کی اور مومنوں کی مثال دینا چاہتا ہے۔ اے حبیب، جو آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی بولی کو بولنے سے پہلے قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں زیادہ، یا وہ لوگ جو اوندھے منہ چل رہے ہیں، دیکھ کر کے بھی بالکل اترا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ سیدھی راہ پر ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے اور سے بات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، مومن اور مشرک کی مثال اللہ پاک یہاں پر دے رہا ہے کہ مشرک جو ہے اوندھے منہ چل رہے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، نفرتیں ان کو لے ڈوب رہی ہیں کہ بچہ ہے ہمارے سامنے، دین سکھا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی جب ایمان لائے تھے تو کیا بولے تھے؟ اے دیکھو ان کے اوپر بچہ ایمان لا رہا۔ سب سے بچے میں سب سے چھوٹے حضرت علی تھے ایمان لانے والے، حضرت علی۔ تو بڑے ہونے کا بڑا فخر تھا عرب والوں میں، ہم بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، پیسے میں بڑے ہیں، دولت میں بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پیسے اور عمر کا واسطہ ہی نہیں دیا تھا، وہ دیا تھا ایک اللہ کو مانو، بت کو مت مانو، تم تراشے ہوئے کو عبادت کی عبادت مت کرو بس۔ اور یہ لوگ مطلب جو ذریعہ لا رہے تھے اس ذریعے کا درس ہی نہیں دے رہے تھے۔ جب یہ بات اگر وہ دیتے کہ نہیں تم دولت مند ہو، تمہاری دولت صحیح نہیں ہے، اگر بولتے تم بڑے ہو، تمہارا بڑا ہونا صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں۔ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ، ایک اللہ کی پرستش کرو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اسی کی طرف رسول پاک کی تعریف کرنے کے لیے کہ وہ مشرک جن کے سامنے راستہ واضح ہونے کے باوجود، طریق مصطفیٰ کلین اور صاف ہونے کے باوجود رشد و ہدایت سے دور ہے،
اور وہ مومن جو توحید حق اور سیدھی شریعت کو اس طرح پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس سے الگ ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیا ایسے مومن اور مشرک ایک ہو سکتے ہیں؟ سیدھی راہ پر کون؟ تو مطلب خود وجدان وقت نے جواب دے دیا کہ مومن سیدھی راہ پر ہے۔ خیر، آگے نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نمبر 23 میں، قل، حبیب مکرم کہیے، اے اکمل الرسل کہیے ان لوگوں سے جو حق کی وحدت کا انکار کیے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم تصورات میں مطلق ہونے کا انکار کیے ہوئے ہیں، دنیا میں اللہ ہی مستقل ہے، اس کا انکار کیوں؟ ان سے کہیے هو الذی انشأکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پردہ عدم سے وجود میں دیا، وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد، اور تمہارے فائدے کے لیے کان عطا کیا، آنکھ عطا کیا، دل عطا کیا۔ یہاں پر غوث پاک جو کان آنکھ کا ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ دیکھیے، بلکہ مقصد کان تمہارے لیے بنایا کیوں؟ لِتَسْمَعُوا بِهِ الْمَوَاعِظَ وَالْآثَارَ وَالْأَخْبَارَ الصَّادِرَةَ عَنْ أُولِي الْعَزَائِمِ الصَّحِيحَةِ الْمُجْتَازِينَ نَحْوَ فِضَاءِ اللَّهُوتِ بِانْخِلَاعِهِمْ عَنْ قِسْوَةِ النَّاسُوتِ مُطْلَقًا۔ کس لیے کان دیا ہے؟ تاکہ تم نصیحتیں سنو، حق بات سنو، صرف سننے کے لیے نہیں دیا، اور جو آثار عالم ناسوت سے ظاہر ہو رہے ہیں ان کو لاہوت کی طرف پھیرو۔ دنیا میں جو دیکھ رہے ہو تم، ابھی دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں رمجھم بارش ہو رہی ہے، کہیں کڑاکے کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ماہر موسمیات نے کہا 72 گھنٹے میں جو ہے نا کڑک کی چمک کی بارش ہو سکتی ہے، تو یہ سب کون برسا رہا؟ روک دے ماہر موسمیات، بھوشوانی تو کر دیتے ہیں، روکنے کی بات نہیں بولتے ہیں کہ رکیں، بلکہ یہ بولتے ہیں کہ اپنا اپنا بچ جائے، بھاگ جائے۔ بولے کبھی سونامی لہریں آنے والی ہوتی ہوں تو وہاں کے لوگوں کو باہر نہیں کیا جاتا ہے کہ وہاں سے گھر سے باہر ہو جائے۔ حکومت اتنی مجبور کہ وہ نہیں بول سکتی ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں وہاں بچانے کے لیے، نہیں، کیونکہ وہ خود جانتی ہے کہ یہ برسانے والا اللہ اور اس سے لڑ نہیں سکتی، تو متصرف مطلق ہے۔ خیر، آنکھ کی وجہ نہیں تھی، والابصار، اور آنکھ کان کی وجہ تھی، والابصار، اور آنکھ عطا کیا، لتنظروا بها فی ملکوت السماوات والارض، تاکہ تم ان آنکھوں کے ذریعے سے آسمان و زمین کی ملکوت کا سیر کرو۔ یعنی کبھی کبھی دیکھیے، کبھی کبھی دنیا کو دیکھو لیکن کبھی آنکھ بند کر کے بھی دیکھو۔ آنکھ بند کر کے دیکھنے کو ملکوت کا سیر بولتے ہیں اور آنکھ کھول کر دیکھنے کو ملک کا سیر بولتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پہنچ تو نہیں گئے آپ عرفان میں؟ الحمدللہ۔ فَتَعْتَبِرُوا مِنْهَا إِلَى مُبْتَعِهَا، ہاں جب ایسا کرو گے تو تم اللہ علم والے اور حکمت والے ہی ایجاد کرنے والا ہے اس کی طرف ایسی سوچ رکھ کر کے عبرت پالو گے۔ کبھی کبھی چہرہ نیچے کر کے بھی دیکھا کرو، سب دکھ جائے۔ واہ، ملکوت والافئدہ، اور دلوں کو دیا اللہ تعالیٰ، تفتنوا بها الى عجائب حکمته وبدائع قدرته، دل کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی حکمتوں کے عجائبات کو سمجھو۔ اللہ کی حکمتوں کے عجائبات کیا ہیں؟ کلمہ ہوتے ہیں عربی میں دل کو، افئدہ، فؤاد، ہاں فؤاد، فؤاد عالم ایک نام بھی رہتا ہے، فؤاد بنے دل، اس کی جمع افئدہ، سنگولر فؤاد ہے، پلورل افئدہ ہے۔ جیسے بصر واحد ہے اور ابصار جمع ہے، سمع اور کیا ہے؟ سمع ایک تو کان، ایک ہی دو، ایک سمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمع مانے کان، ابصار مانے آنکھیں، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، دل۔ تو دل اس لیے دیا ہے تاکہ خدا کی حکمتوں کے عجائبات کو سمجھو اور خدا کی قدرتوں کی نادرات کو سمجھو۔ کئی تنکشفوا بوحدتہ، تاکہ اس کی وحدت تمہارے لیے ظاہر ہو، وتتشرفوا بوصلتہ، اور اس تک پہنچنے میں شرافت حاصل کر سکو۔ مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے، اچھا ایک لفظ آتا ہے زمین، ایک لفظ آتا ہے قلب، ایک لفظ آتا ہے فؤاد، یہ تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ قلب بھی بولتے ہیں، دیکھیے گا، قلب جو ہے عام ہے، قلب سب کو دیا ہے، دھیان دیجیے،
قلب عام ہے، سب کو دیا ہے، اور فؤاد جو ہے یہ جگر کو بولتے ہیں، دل کے اوپری حصے، یہ بھی سمجھیے عام ہے، یہ بھی سب کو دیا ہے۔ لیکن ضمیر اس دل کو بولتے ہیں جو توحید سے سرشار ہو جائے، ضمیر۔ تو قلب، فؤاد اور ضمیر دو تو سب کے لیے ایکول ہے، مومن و کافر نہیں، ساری مخلوقات کے لیے، لیکن ضمیر صرف مومن کامل کا حصہ ہے، یعنی آپ بلفظ دیگر کہیے اللہ والوں کا حصہ، اہل معرفت کا حصہ، اولیاء اللہ کا حصہ، روشن ضمیر اسی لیے بولتے پیر روشن ضمیر۔ تو یہاں افعدہ کہہ کر کے اسی عمومیت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ کفار مراد ہیں، آنکھ کان دل سب کو دیا ہے، لیکن مقصد آنکھ، مقصد کان، مقصد دل یہ ہے، دل کا مقصد ہے تا اللہ کی وحدت سے سرشار ہونا، اور سرشار ہونے والا دل ضمیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لیکن یہ تینوں چیزوں کا مقصد یہ تھا قلیلا ما تشکرون، لیکن تم نے ان تینوں نعمتوں کی قدر نہ کی، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہو کہ تم شکریہ ادا کرتے۔ اي الشاكرون الصارفون لهذه النعم العظام الى ما خلقت لاجله قليل في غايه القله، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ان تینوں نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ قدر کرنے والی سب سے اہم ذات رسول، نبی، پھر صحابہ کرام، پھر اور دوسرے لفظوں میں سارے اللہ کے نیک بندے، یہ ہے۔ تو کمی تو ہے، پائیدار تو اللہ تعالیٰ نے کتنے کو کیا، لیکن اس میں دیکھیے اب 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کے پاس، تو ایک دم تو یہ تو ایک دم کوانٹٹی کے ہیں، جبکہ ہزاروں ملینوں اربوں پیدا کیا، تو بہت کم لوگ ہیں جو ان تینوں چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ خیر، اے حبیب مکرم قل، میں نے لفظ قل پر بڑا ایک اہم بیان دیا ہے جمعہ میں، کہ قل سے جب بھی کوئی عنوان اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ عنوان توحیدی عنوان ہوتا ہے، لیکن جماعت والے ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کہہ دیجیے، یعنی ایک دم ایزی لے لیتے ہیں قل، جبکہ قل سے جو بھی مقصد اللہ بیان کروانا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں، یہ خدا کی بھی بولی ہے اور رسول کی بھی بولی ہے، مطلب توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ قل، اے حبیب آپ کہیے، اللہ نے حبیب کو کہا اور حبیب امت کو کہے، اور اللہ رسول کو ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو آنے والا جتنا مضمون ہے، اب یوں کہیے پہلے والے جو قل ہیں اس میں کیا کہا گیا، کان، آنکھ، دل، ان تینوں کی قدر کرو۔ تو اب جو قدر کرے گا وہی مومن ہے، جو قدر نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ قل، اب پھر ایک قل کہہ رہا، قل یا اکمل الرسل، ارے غوث پاک کی اس عظمت پر تو زندگی میں تک قربان جائیں گا۔ قل کا ترجمہ غوث پاک نے اکمل الرسل سے کیا ہے، اور اس کو بدلا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بدل دیا ہے ہر جگہ بدلا، لیکن لفظ قل کا ترجمہ کہیں پر بھی نہیں بدلا ہے، اور یہی فرمایا اے اکمل الرسل آپ کہیے، یہ ساری مخلوق میں سب سے اکمل نبی ہی ہے، اس لیے وہاں چینجنگ نہیں کیا۔ قل کا قول کرنا، جیسے ٹیل می بولتے ہیں، ہاں ٹیل کہیے، بولو، قول کرنا، کہیے، لفظی ترجمہ ہے کہیے، لیکن میں نے کیا کہا، کل بھی کہا کہ الفاظ ذات کی طرف دیکھتے ہوئے فٹ ہوتے ہیں۔ قالو جو ہے یہ پاسٹ ورب ہے، کل بھی ورب ہے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں، پرزینٹ ورب ہے، وہ پاسٹ ورب ہے۔ ہاں، قالو ان لوگوں نے کہا ایسا، کل تم کہو، یقولو وہ کہتا ہے، فیوچر ایسا، تو یہ صیغہ ہی ہے، فعل ہے، ورب ہے۔ بہرحال الفاظ کا تعین ذات کی طرف دیکھتے ہوئے ہوتا۔ اب جیسے اگر کوئی تنہائی میں خلیل کا وظیفہ کر رہا ہو تو آپ مراد نہیں ہوں گے، ابوبکر صدیق مراد ہوں گے، خلیل اللہ مراد ہوں گے، خلیل مراد ہوں گے، حضرت ابراہیم مراد ہوں گے، صدیق کا ذکر کر رہا ہے ابوبکر مراد ہوں گے۔ تو یہ لفظ کو ذات کی طرف دیکھتے ہوئے متعین ہوتا ہے۔ اب پھر ایک قل اور دیکھیے، قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اے اکمل الرسل کہیے جو ہماری قدرت کا، چاہے حشرات الارض ہو، یعنی زمین پر جتنی بھی حشر نشر حساب کتاب جتنے بھی پہلو، ان تمام چیزوں کا جن لوگوں نے انکار کیا،
لوگوں سے آپ کہہ دیجیے هو الذی، وہ اللہ غالب قدرت والا اختیار والا، زرعکم، تمہیں پھیلایا اپنی قدرت سے، فی الارض، اس میں زمین میں. کس لیے پھیلایا؟ کلفکم علی الایمان والاعمال، تاکہ وہ تمہیں ایمان اور اعمال کا مکلف بنائے. وَأَخْبَرَكُمْ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَاخْتَبَرَكُمْ، اور تمہیں اوامر اور نواہی، اوامر مطلب بھلائی کا حکم اور نواہی مطلب برائی سے روکے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائے. وَكَمَا أَبْدَعَكُمْ أَوَّلًا فِي إِمْتِدَادِ أَغْلَالِهِ وَرَشَّ نُورَهُ عَلَى أَمْرِ الْعَدَمِ أَعَادَكُمْ أَيْضًا بِقَبْضِ أَغْلَالِهِ وَأَرْوَاحِهِ إِلَى ذَاتِهِ فَثَبَتَ أَنَّكُمْ. اچھا، وہی ذات تمہیں زمین پر پھیلایا، تو زمین پر جب پھیلایا تو ایک پاؤں رکھنے والے ذرا سوچ، یہ پھیلانے والا وہ ہے. نہیں سوچے گا تو سن، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے، اسی کی طرف تم سب کو اٹھنا ہے. لِلْجَزَاءِ، جزا کے واسطے، فَيُجَازِيكُمْ عَلَى مُقْتَضَى مَا اقْتَرَفْتُم مِنَ الْمَأْمُورَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے دے گا ان تمام کے مطابق جو تو نے اللہ کے احکام کو بجا لیا. جن جن چیزوں کو کہا مانا، جتنا جس طرح سے مانا ہوگا اسی اعتبار سے. ایسا نہیں کہ تم کفر میں اگر مطلب میڈیم ہو تو تمہیں ہائی کوالٹی کی جزا، نہیں، اور ہائی ہو تو لو کوالٹی کی سزا، ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، تمہیں بار بار باخبر کر رہا ہے. جتنا تمہارا انکار بڑھتا چلا جائے گا سزا اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. ہاں، اب آگے پھر دیکھیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہاں پر ایک جہالت دیکھیں کافروں کی. یہ بار بار جو وارن کر رہا تھا نبی کے ذریعے سے، تو کفار اپنے زوم میں علی روز ڈراتے. آج بھی دیکھیے نا، اب اپنی خاص طور سے اپنی مسجد وغیرہ میں بھی یہ ماحول لے لیجیے نا، اپنی مسجد میں ذرا میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، اور بس ہر سال خالی بولتے یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ 3-4 سال گزر گئے، 5 سال گزر جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جو کرپٹڈ ہوتے ہیں نا وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، خالی بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو ایسے ہی کفاروں کو جب نبی پاک نے کے ذریعے سے اللہ پاک نے بار بار وارن کیا اور ان کو مہلت دیا رحمانیت کی وجہ سے، رحم و کرم کی وجہ سے، تو وہ ڈھیٹ ہو گئے، عذاب ڈال ہی نہیں رہا. حالانکہ صرف اللہ کے رسول کی وجود مسعود کی مبارک کی وجہ سے اللہ پاک نے عذاب کو نہیں دیا. قرآن پاک میں صاف کہہ دیا، حبیب آپ جب تک موجود رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے، چاہے کتنا بھی یہ ستا لے، کتنی بھی یہ تکلیف دے دے. ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں. ہم اللہ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو جن لوگوں میں آپ موجود ہیں، یہ وعدہ ہے. تو یہ وجود مسعود نبی کے وجود مسعود کی وجہ سے عذاب نہیں مل رہا، تو یہ ڈھیٹ ہو رہے ہیں. مقصد نہیں سمجھ رہے، نہیں کچھ بول رہے، ہاں صرف حضور کی وجہ سے. اور آج بھی جو آل ورلڈ میں اتنا مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی جو عذاب نہیں دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ، کبھی کبھی ایک جھلک دکھا دیتا ہے، جیسے نیپال کا جھلک دیکھے نا، کبھی وہ سری لنکا کی جھلک کبھی دیکھے، اور آج دیکھیں وہ کہاں پر پھر یہ ہوا. تو تھوڑی سی جھلک ہے، وہ عذاب نہیں ہے. ورنہ عذاب اگر ڈالنا ہوتا تو سب کو مار دیتا، اگر بچے کو زندہ کر دیتا. وہ عذاب نہیں، وہ عبرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی وجہ سے قیامت تک وہ عذاب نہیں دے گا جو زمین سے نیچے اٹھا کے اوپر ڈال دینا ہے. ویسا عذاب نہیں قوم تو مگر وار نے تو کیا ہے کہ جب عام نبی کے ساتھ نہ ماننے کی وجہ سے ہم ایسا کیے ہیں، ارے یہ تو نبیوں کے نبی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا تو، لیکن اسی نبی کی وجہ سے میں تجھ پر رحم کر رہا ہوں تو تم مذاق لے رہا. اسی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے یقولون، یہ کہتے تھے، دیکھیے یقولون، یہ کہتے رہیں کیا، متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ. روز خالی وعدہ کرتے. ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں کب آئے گا وعدہ، اگر تم سچے ہو، کب آئے گا عذاب، سچے ہو. تو نبی پاک کو کہا جا رہا آیت نمبر 26 میں، قل، حبیب مکرم، اے اکمل الرسل، کہیے یہ مطلب یہ کہ عذاب کا دن چاہ رہا ہے، عذاب کا وقت چاہ رہا ہے، قیامت کی تعین چاہ رہا ہے. نہیں، انما العلم عند اللہ، یہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تعین کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا منصب تمہیں ڈرانا ہے، قیامت لانا میرا منصب نہیں ہے. نبی کا منصب تمہیں ڈرانا ہے کھلا کھلا.
اور تم سمجھ نہیں رہے ہو میرا منصب ضرور ڈرانا ہے، رب کا منصب یہ ہے قیامت لانا، لیکن میری وجہ سے نہیں لا رہا۔ سمجھ نہیں رہے ہو فلسفہ؟ مجھے جو اللہ دیتا وہی کہتا ہوں، تو مجھے یہی کہا ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں، اور تم الٹا سوال کر رہے ہو۔ میں قیامت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں۔ تو ایک باپ جو ہے بیٹوں کو بولتا نا، بیٹا آج میں ہوں، کل میری آنکھ بند ہو جائے گی، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارے روز تو آپ بولتے ہیں کہ خالی آنکھ کہاں آنکھ بند ہو رہی ہے آپ کی، ایسا بولنے لگے بیٹا، ایسا یہ ایسی سوچ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خیرخواہی ہے، ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے۔ تو ایسے ہی نبی کہہ رہے ہیں فیوچر سنوارو، اور فیوچر جو ہے تمہارا سپورٹ میرے ماننے میں، تم مانو مجھے۔ اب نہیں خالی بولتے ہیں آنکھ بندی نہیں ہوتی، خالی قیامت لا ہی نہیں رہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہہ دیجئے کہ سنو کہ قیامت کی تعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف اور صرف کھلا کھلا ڈرانے کے لیے، اللہ جو چاہتا میں وہی چاہتا، میں جو چاہوں وہ اللہ چاہے تو پھر تمہیں اللہ ہو جانا، نہیں نہیں، اللہ بڑا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ تم ڈرو، تو اس کا منصب ہے میں اس کو چاہنا، میں اس کو چاہنا، تم مجھے چاہنا، یہ ہے اس کا منصب، ان کا مقصد، اس کا مقصد۔ خیر، تو اے حبیب آپ کہہ دیجیے، لیکن سنیے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، کیونکہ جب وہ عذاب کو، اچھا اب یہاں پر دیکھیے، پھر بھی کہہ دیجیے آپ آپ کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے نا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب دل ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ٹھیک ہے جتنا بھی جینا ہے جی لو، تمہارا دادا پردادا لکڑ دادا یہ سب مرانا، وہ سب کو یاد کرو، تم بھی مرو گے، لیکن سنو فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، لیکن جب یہ لوگ آخرت میں آنے کے بعد عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو پھر اپنا منہ بنا لیں گے تکلیف اور شدت اور حزن و ملال کی وجہ سے، سیئت بنا لیں گے یا بن جائے گا ان لوگوں کا چہرہ جن لوگوں نے کفر کیا، اس چیز کا کفر کیا جس چیز کا وعدہ اے حبیب تمہاری زبان پر ہو رہا ہے، کنتم بہ تدعون، یہ جو تم وعدہ کر رہے تھے کہاں ہے کہاں ہے کہاں، اب تک نہیں آ رہا، اب تک نہیں آ رہا۔ ارے حضرت عیسیٰ کو بھی کہا تھا نا اگر تیرا رب ہے تو کہنا امطر علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کیا بولتے ہیں دسترخوان اتار دے، دسترخوان اتار دے، ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے، یا پھر عذاب اتار دے۔ نہیں کیا ہے، میں جو بول رہا ہوں اس پر غور کرو، تم ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو، جو بول رہا ہوں اس پر غور کرو، ایک اللہ کو مانو، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جاؤ، میرے کو کہیں کو منوا رہا، میرا منصب ہے تمہیں منوانا، تمہارا منصب ہے ماننا، یہ ہے منصب اور مقصد۔ اور پھر کہتے ہو کہ میں بہت عقل مند ہوں، بہت آرام والا ہوں، بہت سمجھدار ہوں، کہاں سمجھداری ہو؟ تم جب تقاضۂ کلام کو نہیں سمجھ سکتے، وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے کہ بولنے کا مقصد کیا ہے، بولنا کیا ہے، کس کو بولنا، کیا بولنا، کچھ نہیں سمجھ سکتے، تو کیسے عرب والے حبیب کہہ دیجیے کہ جب وہ آخرت میں اپنے سے قریب عذاب کو دیکھیں گے تو چہرہ بنا لیں گے کافر، اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عذاب کہاں ہے۔ سنو قل، کیا کہنا، کتنے قل ہو چکے ہیں اب تک، واہ واہ، آج ہی تو ابھی تک 2 ہوئے ہیں، قل 2 ہوئے، پھر دیکھیے کیا یہ عذاب کی بات آئی تو ابھی بھی بات نہیں کہا، دیکھیں گے اب یہاں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ اچھا یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، دیکھیے گا کفار جو ہے نبی کی ہلاکت کی 2 بددعائیں کرتے تھے، یہ مرتا کہ ایسا مار اللہ ہے، سیم آج اگر غور کریں نا حضرت انہی نسلیں ہیں یہ ذات نائب پر جو صاحب بولتا آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے، پیس ٹی وی والے، آپ پیس ٹی وی جو چلاتا ہے، اچھا چھوڑو نہیں جانتے تو نہیں جانتے، ایک ہے ایسا آج کی تاریخ میں جو یہ بولتا ہے، کئی مرتبہ تو کر دیا آپ دماغ میں رکھتے ہیں، میں نے کہا پرے ٹو دیم ناٹ فار دیم، یہ وہ کہتا ہے کہ حضور کے لیے دعا کرنا، حضور سے دعا نہیں کرانا، وسیلہ شرک۔ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے، وہ مر گئے چلے گئے،
تو یہی جملہ صرف بولے تھے کفار، تو اللہ پاک نے ایک آیت اتاری دیکھی، قل حبیب مکرم کہیے ارأیتم ان اہلکنی اللہ، تم بتاؤ اگر مجھے میرا اللہ اور میرے غلاموں کو، یہی کہتے تھے ارے یہ بھی کیوں نہیں مرتا ہے، کہ غلام کیوں نہیں مرتے، ماننے والے کیوں نہیں مرتے، دیکھیں جیسے ہم دیکھیے بڑا افسوس ہے، جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا یہ ممتاز قادری جو پاکستان کا سلمان تاثیر کو جس نے مارا تھا، تو اس کے رسول کی بنیاد پہ مارا تھا، اگرچہ لا اینڈ آرڈر کے خلاف کیا اس نے، لیکن مار دینے کے بعد حق فتویٰ کیا ہے کہ بھائی اگر مار دیا تو اس کا بدلہ نہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے، مستعفی رسول کو مار دیا تو اس کا کفارہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے ان کو مواخذہ ان کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی قانون یہ ہے کہ کسی گستاخ کو کسی نے مار دیا تو اس کی جزا نہیں، اس کی سزا نہیں۔ وہی تو علماء حق نے وہی تو آج تک وروध کر رہے ہیں نا، کہ بھائی آپ بولتے ہیں کہ یہاں مسلمانی حکومت ہے تو توحید اور رسالت کہاں ہے، لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ قرآن پاک اور حدیث کیا کہتی ہے کہ اگر کسی گستاخ رسول کو کسی نے مار دیا، جیسے حضرت علی، نبی پاک نے خود بدر میں کس کو مارا تھا؟ بھائی اللہ والوں کو تمہارا نہیں ہوگا، 600 کو نبی پاک نے قتل کیا، یہ کیا ہے؟ اس کو دہشت گردی کہتے؟ نہیں، تو جو مطلب گستاخوں کو مارتا ہے اس کی جزا نہیں ہے، مطلب اس کا بدلہ نہیں ہے کہ بدلے میں مارا جائے، جیسے مارا گیا سلمان تاثیر کے بدلے میں دیا پنشمنٹ، ہاں وہ نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا یہاں پر غور کیجئے، یہ لوگ کہتے تھے اس میں کون کون آئی، بہت ساری، اچھا آسیہ ایک نام کی آج تک گستاخی کی ہے اللہ رسول پر، لیکن آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی، اور یہی اس کا طرفدار تھا، یہ سلمان تاثیر، یہی اس کا طرفدار، جج تھا نا وہ گجرات کا، ہاں سندھ، گجرات سندھ پنجاب، اسی کی بنیاد پر یہ مارا۔ کہنا یہ ہے، ہاں میں یہ بولے جا رہا تو توصیف الرحمان یعنی ذاکر نائک کے جو لیول کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا حرام ہے، اس پر لعنت بھیجنا چاہیے۔ اب بتائیں ممتاز پر، جبکہ پورے ورلڈ کے علماء آج تک کی تاریخ گواہ ہے، کسی بھی نماز جنازہ میں اتنے لوگ نہیں آئے، چھتوں پر، دیواروں پر، مطلب کروڑوں لوگ آئے، پورا پاکستان جنازے کی نماز پڑھا، ممتاز قادری کی، اور پوری دنیا کے علماء حق ان کے سپورٹ میں تھے، اور یہ کیا کہتا ہے، نہیں وہ شہید نہیں ہے، وہ مر گیا، جہنمی، استغفر اللہ، اس طرح کی دیکھیے آپ، نہیں یہ توصیف الرحمان، یہ ذاکر نائک جو ہے، بھائی ہم بھی مانتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو ماننا، فالو کرنا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، قانون ہے ماننا، لیکن نبی کی گستاخی، اب آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے رہا ہو تو کیا ہم فتویٰ پوچھیں گے آپ سے ہم لا اینڈ آرڈر دے دیں گے، پولیس کو شکایت کریں گے یہاں تک کہ وہ گالی دے کر چلا جائے؟ ہمارا ضمیر کہتا پہلے ہم ڈیفینس کریں گے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، تو ایسے نبی کی گستاخی کر رہا ہو اور وہ لا اینڈ آرڈر کے بعد جائیں گے، تو ضمیر ایمان نہیں کہتا ہے کہ گستاخ رسول کو بخشا جائے، کیونکہ ہم ماں باپ کی گالی نہیں سن سکتے تو نبی کی گالی کیسے سن سکتے؟ یہ دیکھ سکتے، سب سے امپورٹنٹ۔ تو ایسے ہی نبی کے ماننے والے اور نبی کو یہ دونوں کفاران عرب مرنے کی، ہلاکت کی دعا کرتے، بد دعا نہیں، وہ لوگ بد دعا کرتے تھے کہ کب تک مرتا، عذاب آ رہا تو تیرے اوپر کہیں نہیں رہا، تیرے ماننے والوں کو کہیں نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے ایک آیت اتروا دیتا ہے پروردگار عالم، اتار کر کہتا ہے، اے حبیب کہیے بتاؤ اگر مجھے اور میرے ماننے والے غلاموں کو اللہ ہلاک کر دے، نوٹ کیجیے، اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، ہم پر یعنی ہم پر مطلب مجھ پر اور میرے غلاموں پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، تو تیرے کہنے کے مطابق اگر وہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو جب ہلاک کر سکتا ہے تو کون ہے جو کافر کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ ارے ہم جب مان رہے ہیں تو وہ ہلاک کر سکتا، دیکھیے ہم مان رہے ہیں اور ہمارے ماننے والے اس کو مان رہے ہیں تو وہ اسے مار سکتا ہے تیرے کہنے کے مطابق، تو نہیں مان رہا، تیرے کو کیسے وہ نہیں؟ تو فمن یجیر الکافرین، کون ہے جو کافروں کو پناہ دے دے دردناک عذاب سے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ دیکھیے بہت پھر پر مان تیرے نہ ماننے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے،
تو خود جانتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارے ماننے والے رب کو مان. خیر آیت نمبر 28 ہوگا. آیت نمبر پھر دیکھیے 29، اس میں بھی قل ہے. ماشاء قل هو الرحمن، اے حبیب مکرم کہیے وہ پوری توانائی، پوری طاقت، عرش، کرسی، لوح قلم، کائنات کے ہر ذرے پر رحمان ہے، ہر ذرے کا رحمان. تم بچ رہے ہو صرف اسی کی وجہ سے. کوئی بھی دنیا میں ہے رحمان بتاؤ؟ کوئی نہیں. آمنا نہیں، ہم سب مل کر کے اسی پر ایمان لائے، ہم نبی ہو کر ایمان لائے، ہمارے غلام ہماری وجہ سے ہماری ایمان لائے. اور سنو وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر، اس کو چھوڑ کر تمہارے جیسے بت کو تراشے ہوئے پر توکلنا، بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ ہم نے تو اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. اب اللہ ہمارے ساتھ جو کرے، جیسا کرے، جس طرح کرے، ہم نے خود کو حوالے کر دیا ہے رب. اور اللہ کر ہی رہا ہے. اچھا دیکھ، کل تک شراب کی بھٹی میں بیٹھنے والا، لت پت عیاشیوں کے اڈے پہ بیٹھنے والا، آج کتنے اچھے لباس اور تطہیر پاکیزہ لباس میں اللہ کی صدائیں لگا رہا. آج سونگنا اور سننا گوارا نہیں کر رہا ہے برائی کو. تو جب ظاہر بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو باطن کیسے نہیں بدلا ہوگا؟ تو اے حبیب مکرم کہہ دیجئے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے، کھلی گمراہی میں کون ہے، ان قریب تم لوگ جان لو گے. ہم ہیں نحن ام انتم، ہم ہیں یا تم. آخری آیت بھی قل ہی سے دیکھیے، قل. واہ، آیت نمبر 30 آخری آیت میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا. وہ پانی پر بہت فخر کرتے تھے، ایک پیاس لگی ایسا، اے پانی لاؤ جی، بولتے بولتے بھی اے پانی لاؤ جی. تو اللہ پاک جو ہے نا نیند آتی ہوگا، وقت کی ضرورت کے تحت بات کرتا. سمجھ میں نہیں بات آتی، صحیح بات ہے. تو پانی لاؤ جی، اے پانی پٹائے، وہ زراعت میں پانی ڈالے، اور بہت زیادہ. آج بھی گیہوں جتنا عرب میں ہوتا کہیں نہیں ہوتا. اسی لیے آپ حج کو جب جائیے گا تو جو روٹی ہے نا، آپ کو 5 روپے کی سبزی لے لیجیے اور روٹی مفت میں دیتا چاہیے لے لیجیے. آج بھی روٹی مفت ہے. نہیں سب تو سبسڈی کیوں؟ بہتات ہے، کثرت ہے. بھائی کثرت ہے تب تو سبسڈی ہے، اگر قلت ہوتی تو سبسڈی نہیں ہوتی. 10 ریال کے لیے تو ایک دو روٹی تو وہ تو 2005 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج کیا ہے ابھی وہ لمبے لمبے چاول ہے. واہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو وہ سیر کرائے. آج لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں رسول پاک کے روزے پہ، کبھی فیس بک پہ آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. وہ ان کے نیچے میں ہر دن آمین لے کے آؤں میں بھی وہاں پر گیا کہ خالی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہیں پر بیٹھ کر کے خدا کرے رسول پاک کو دیکھیں، وہاں کھائیں ہم سب کچھ. تو اے حبیب مکرم کہہ دیجیے یہ پانی 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 جو بک رہے ہیں، کہہ دیجیے آئے تم بتاؤ اے مکابرو، اے گھمنڈیو، اگر تمہارا پانی جس کنویں سے ڈول کے ذریعے سے جس پانی کو نکالتے ہو، اگر اس پانی کو سب سے نیچے کی گہرائی میں، اتنی گہرائی میں ڈال دوں جس گہرائی میں تیرا ڈول نہ جا سکے، جس گہرائی میں تیرا ڈول نہ جا سکے، تو بتا اس پانی کو اوپر لانے والا کون ہے؟ پانی 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 بک رہا ہے، زراعت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. قل حبیب کہیے ان سے کہ ان اصبح ماؤکم، ماء مانے پانی، اگر تمہارا پانی سب سے گہرائی میں جا کر صبح کرے، یعنی رات میں تو تم اوپر دیکھ کر کے گھر گئے، اور جب صبح گئے تو دیکھ رہے ہو تو دکھ ہی نہیں رہا، اتنی گہرائی میں ہے، اب رسی بھی نہیں ہے ہوتی ڈال. فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر جاری ہونے والے چشمے کو کون لائے گا؟ مطلب کوئی نہیں لائے گا. تو فَكَيْفَ تُنكِرُونَ وُجُودَهُ، پھر اللہ کے وجود کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ مَا أَنَّكُم مَّغْمُورُونَ بِسَوَابِقِ نِعْمِهِ مُعْتَرِفُونَ بِسَوَابِقِ كَرَمِهِ، باوجود ہے کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ یہ کرنے والا وہی ہے. اگر اس کے علاوہ ہوتا تو تم تو پیسے والے ہو، دولت مند ہو، تم کسی بھی طرح سے ان کو بلا کر کے پکڑ کر کے نکلوا سکتے تھے، لیکن اتنی گہرائی میں جانے کے بعد تمہارا کچھ نہیں چل رہا ہے.
اس کا حاصل یہ ہوا کہ بڑی بڑی چیزوں کو رسول پاک کی زبان سے کہوا کر کے ایک تو یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی اللہ کی نعمت چاہے مومن کو یا کافر کو ملے، وہ نعمت اگر زبان مصطفیٰ کے اعتراف کے بعد ملے تو اس کی بڑی قدر ہو۔ رسول بار بار کہہ رہے ہیں آپ کہیے آپ کہیے آپ کہیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، آپ تو نہیں مان رہے ہیں۔ جیسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، تم سے نہیں ہوتا یہ، چلو ہٹو میں آپ ایسا۔ تو جو چھوٹے کی بات اگر ظاہری طور پر نہیں مانتا تو بڑا سامنے آتا، لیکن نہیں، رسول اللہ کے نزدیک بڑے ہیں تو ہیں، مانے یا نہ مانے ہم کہوائیں گے تو آپ ہی سے کہوائیں گے۔ واہ، ایک عظیم نقطہ ملا، کروائیں گے تو ہم آپ ہی سے کروائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حبیب آپ کی نہیں مان رہے ہیں نا، ہٹیے ہم عذاب ڈالتے ہیں، لیکن نہیں، وہ نگاہ مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ اتنا باکمال ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے ہم آپ کو مانتے ہیں، کروائیں گے تو ہم آپ ہی سے کروائیں گے۔ سبحان اللہ پاک آج کی اس خصوصی تکمیل سورہ ملک کو پروردگار قبول فرمائے، غوث پاک کے وسیلے سے ہم سب کو رحمت بھارے لمحے میں رمضان محترم کی تمام تر رحمتوں سے فیضیاب فرمائے، مالا مال فرمائے، رحم و کرم کی بھیک عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہم سب کی آل اولاد کو بھی، ہم سب کے ماں باپ کو بھی، جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ پرنور سعادت سے لبریز مدینے اور رحمت سے بھرا لمحہ اور جو میسر وقت عطا فرمایا ہے، مولا اس کی قدر کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، کام وہ لے لے جس میں وہ اور اس کا حبیب راضی ہو، توحید اور رسالت پر قائم رکھے، مولا بے ادبی سے گستاخی سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔